ویلکم بیک ناظرین. ناظرین آپ نے سنا ناصر داور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حقیقتاً وہاں کوئی ایسا یہ کوئی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی نہیں تھی، طالبان نہیں تھے، پاکستانی طالبان، تحریک طالبان وغیرہ کے لوگ نہیں تھے، افغان طالبان بھی نہیں تھے، پاکستانی شہری تھے جن کو مارا گیا. تو یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ یہ پھر جو امریکہ کا اٹیک ہوا ہے یہ اس کی نوعیت آپ اگری کرتے ہیں؟ انہوں نے تو کہا کہ جیسے کہ کوئی ڈولی اٹھائی اور وہ ساتھ ڈھول بجائے خدا نخواستہ اس طرح لوگوں کو مار کے، اور جنرل صاحب کا خیال ہے کہ امریکہ آپ کو کہہ رہے ہے آنکھیں مت دکھاؤ اور آپ نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. نہیں، میں دونوں کے ساتھ ذرا اختلاف ہے میرا. آپ اس کو ایک دوسری پہلو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے ہفتے میں گیٹس صاحب پہنچے تھے کارزائی کے پاس. گیٹس جو سیکرٹری آف ڈیفنس امریکہ کہ ہاں یہ 15 بندے مرے، غلط مرے، جو کارزائی نے جن پر شکایت کی تھی. پیٹرس کی اپالوجی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی، میری اپالوجی ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم اس کو آگے چل کے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے 3 دن بعد بچے مرے اسی اسپیشل آپریشن فورسز کے افغانستان میں. اس پہ بھی کرزائی صاحب نے بہت احتجاج کیا، روئے، کہا کہ ہم نے بہت مرتبہ ان سے کہا ہے کہ دہشت گردی یہاں نہیں ہے، دہشت گردی اور جگہ ہے، آپ وہاں جا کے یعنی کہ نارتھ وزیرستان کی یعنی کہ لیکن نارتھ وزیرستان میں اس سے پہلے جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ امریکی اخباروں میں آیا ہے کہ 243 لوگ مرے، ان میں 2 ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے. باقی جو ہیں ان میں وہ جو نیو امریکن فاؤنڈیشن ہے وہ دیتی ہے سب فگرز جہاں تک وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میری نظر میں اس وقت امریکہ کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے. اس قسم کے میسیجز اس طرح نہیں دیے جاتے جو میسیجز میری نظر میں جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یا جو صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میسیجز اس طرح نہیں دیے جاتے. یہ میسیج تو یعنی جہاں پہ آپ کو سمپتھی کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ اینٹیگنزم پیدا کر رہے ہیں. حکومت کے علاوہ آپ وہاں اینٹیگنزم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوکل پاپولیشن ہے جن کا آپ چاہتے ہیں جن کی آپ سمپتھی چاہتے ہیں. اور اگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تو کروبائٹ کا ڈسپیوٹ تھا، یعنی کوئی ملیٹنسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا. یہ سیدھی بات تھی کہ بھئی اس پہاڑ پہ کس کا قبضہ ہونا چاہیے، کون اس میں سے پیسے بنائے گا. تو پھر ہوا کیا؟ تو میری نظر میں مس انفارمیشن، بیڈ انفارمیشن. آپ نے سلمان صاحب کی بات کی کہ سلمان بشیر نے ان سے کیا کہا. آپ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا کہ آپ کی ایجنسیز کیا کرتی ہیں. کس نے یہ کہا؟ سلمان بشیر صاحب نے. ناٹ ان ایگزیکٹلی دا ورڈز دیٹ آئی ایم یوزنگ بٹ دیٹ واز دا انٹینٹ کہ یور پیپل آر فلاؤٹنگ واٹ از مینٹ ٹو بی ڈن. امریکن ایجنسیز جو ہیں وہ جو کرنا ہے اس سے ہٹ کر کے کر رہے ہیں. ان کو ریویو کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یعنی کہ پھر بات ان کی سلیم کی ٹھیک ہوئی کہ سلمان بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی ہم نے آپ کو اجازت دی، جس پر ہم مل کر کے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈرون اٹیکس بھی اس میں آتے ہیں. دیکھیے ڈرون اٹیکس ہو نہیں سکتے نا آپ کے بغیر. ڈرون اٹیکس ہو نہیں سکتے ہمارے بغیر. میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دائرہ فکس کیا تھا کہ اس علاقے میں ڈرون اٹیکس ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد کیانی صاحب نے ان سے کہا کہ اس کو نیرو کریں، تو اس کو نیرو کیا گیا. اب اگر بڑھا تھا اور پھر نیرو کیا گیا تو دونوں آبویسلی آپ کی مرضی سے ہوا، کسی قسم کی تو بات چیت کے تحت. دوسری چیز کہ اب پہلی مرتبہ میرے اندازے سے پہلی مرتبہ ایک جی او سی 11th کور کے انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیکس میں ہمارے حساب سے اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ایک ایگزیجریشن ہے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں. ہاں نہیں، کہ سویلین کیجولٹیز کم ہیں اور یہ افیکٹو رہے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف. یہ اب اس کے بعد ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی اس قسم کا بیان آیا ہے اور اس کے بعد جو سویلین کیجولٹیز جس کی ہم کہہ رہے تھے کہ کم ہیں، اس کا اب اس قسم کا شمار آ جاتا ہے کہ 41 یا 42 آدمی جن کا ملیٹنسی سے کوئی تعلق بہت نہیں ہے. زخمی. اور پھر بھی ریمنڈ ڈیوس کے فوراً بعد اس طرح کی چیز ہو جس میں کہ اپنا ٹینشن تھا. کیوں جن صاحب آپ اس میں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ باقی چیزیں تو بہت عرصے سے ہم بات کر ہی رہے ہیں نا. ڈرونز میں ہماری کتنی ملے ہیں، کتنی ہم مدد کرتے ہیں، سیٹلائٹ
سے ابھی انہوں نے لے لیا. تو پھر شکایت کاہے کی ہے؟ شکایت دیکھیے، شکایت یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو سا واقعہ ہوا، جب یہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب کہ جی میسج ایسے نہیں ملتے. امریکہ کا طریقہ میسج کا اور یہ بہتر سمجھتے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ ہم نے نہیں ایجاد کیا. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جاتا ہے، جا کے کہے گا بہت اچھی بات ہے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہم بڑی کریں گے، اور دوسرا آپ کو ذرا جھمکائی دے گا. سی آئی اے نے اگر بیڈ کاپ کا اس کے اندر کر دیا کہ بھئی ہاں ذرا تھوڑا سا ٹکا بھی دو تاکہ ان لوگوں کی جو ان سے مزاج ہیں اپنے ٹکانے پر رہیں، تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پر دوبارہ کہتا ہوں، ٹارگٹ بھی انوسینٹ سب کچھ ہے، لیکن ابھی وہ بندہ یہاں سے نکلا ہے اور جس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، اور دوسرے دن اگر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ہماری طرف سے ریئیکشن ہوا، تو آپ تینوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ورنہ تو جہاں تک نارتھ وزیرستان کا تعلق ہے 6 مہینے سے 2 سال سے ہے ہی ہے نا کہ آپ کریں، اور ابھی تک ہم نے کہا اپنی وجوہات سے کہ نہیں کریں گے. لیکن یہ سب چیزیں جو سی ہیں کہ جی وہاں پر وہ ابھی چونکہ پیٹرو صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں بھی دینی ہے اور پریشر بھی دکھانا ہے، وہ اپنی جگہ تو موجود ہے کافی عرصے سے. یہ 24 گھنٹے کے اندر کے واقعات کو اگر ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پر جس طریقے سے ڈیل ہوئی، ہمارے لوگ بھی تو کم از کم اس وقت پریشان ہو رہے ہوں گے نا کہ جی ہم نے کوشش کی دکھانے کی کہ بڑا زبردست سودا کیا ہم نے، 40 دن ہم نے اس سپر پاور کو کافی کنٹرول میں رکھا ہے، اور اس کے بعد جا کر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں ہم نے بڑا کمال کیا ہے. اور جب دیکھا کہ یہ جس کو کہتے ہیں ایگ آن دا فیس، کہ فوراً ہی انہوں نے آگے سے ایک جواب دے دیا تاکہ ہمارا دماغ ٹھکانے لگ جائے. تو اس کو اس طریقے سے سمجھنے میں کم از کم آپ اس کو کنسیڈر کرنے میں، بالکل اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کنسیڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سلیم. اسی میں نے خیال میں کیونکہ یہ بھی آ رہا ہے، پیٹریس نے کہا بڑی کلیئرلی 2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا اٹس اے ہائی پرائیورٹی کہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی افغانستان میں. نہیں، یقیناً نارتھ وزیرستان کے لیے امریکیوں کا دباؤ ہے اور اب وہ مزید بھی بڑھائیں گے. لیکن اس میں جو شیخ صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ پاک یو ایس ریلیشن کے حوالے سے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہماری بات مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں شاید وہ درست فرما رہے ہیں کہ وہ پہلی بات جو میں نے کی تھی ازراہ تفنن جنرل صاحب کو خوش کرنے کے لیے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ جنرل صاحب کو. جی میں شادیوں کی جو فائرنگ ہے اس علاقے میں کافی بات جو ہے اصل میں دیکھیں، اب تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت نے ڈرون حملوں کی اجازت دی ہے. وہ تو میرا خیال ہے بات پچھلے دنوں صاحب پرویز مشرف صاحب آپ سے 2 مہینے پہلے میرے ساتھ انٹرویو میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے سرویلنس کی اجازت دی تھی، اور لیکن ان کے قریبی دوست اب خلوتوں میں وہ بھی مانتے ہیں. پھر باب وڈورڈ کی کتاب وکی لیکس، اس نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کا کوریڈور بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہاں تک ہوگی اور یہاں تک. اچھا دوسری ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس کیا پاکستان میں عرض کروں کہ جہاں تک اس کا ہے نا، میرے خیال میں میسج اگر امریکیوں نے دینا ہو پاکستان کو ناراضگی کا، تو اس کے بہت سارے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. امریکیوں کو اب یہ پتہ ہے کہ اپنے شہریوں اور بالخصوص ان پختون قبائلیوں کے حوالے سے یہ پاکستانی رولر ان کو کچھ خاص تکلیف نہیں ہوتی. 40 نہیں 400 بھی مر گئے تو ہمارے رولرز کو کیا تکلیف ہے. وہ اگر ان کو میسج دینا چاہیں گے، کوئی IMF کی قسط رکوا دیں گے، کوئی ان پہ سسٹم کی تبدیلی کے لیے کوئی دباؤ ڈال دیں گے، کچھ اور کر آپ کا خیال ہے کہ رولرز کو فرق نہیں پڑتا؟ رولرز کو میسج نہیں دینا ہوتا. دیکھیں یہ رولرز کو میسج نہیں ہے تو پاکستانیوں کو میسج دینا ہے، کیونکہ پاکستانی اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں نا کہ ناراض ہیں یا خوش ہیں. میرے خیال لوگوں کو میں میسج دینا زیادہ وہی ہوا ہے. میں اس پہ اپنے تجزیے کے مطابق اس پہ کنونس ہوں کہ اصل میں وہی ہوا ہے کہ گراؤنڈ انٹیلیجنس امریکی بہت کمزور ہے، اور اگر ہمیں میسج دے رہے اس سے پہلے 1000 مرتبہ. بریک کا ٹائم ہو گیا، ہم واپس آئیں گے سلیم اسی پوائنٹ پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس افغانستان میں وہ درجنوں مرتبہ باراتوں کو مساجد کو مار چکے، تو کیا ادھر بھی میسج دے رہے ہیں؟ یہ بے وقوفی وہ کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں یہ بات کریں گے کہ یہ ہے صورتحال پاکستان امریکہ کے تعلقات کی. تو ان تعلقات کے مستقبل میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہی تناؤ رہے گا کہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ان تعلقات کو کسی طریقے سے استوار کیا جا سکے؟ بریک کے بعد.